رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ احزاب شروع کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کا پہلا رکوع اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 17، حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، ولا تطیع الکافرین، تطیع اصل میں کیا تھا؟ تطوع، تکرم کی طرح پڑھا جاتا ہے تطیع، اور اطاعت نہ کریں کافرین کی، والمنافقین اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، اور آپ اتباع کیجئے اس کلام کی، یوحیٰ الیک جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، من ربک، اپنے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے اعمال سے باخبر۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کریں، اعتماد کریں اللہ کی ذات پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، کفا کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس کا فاعل جو ہے لفظ با کے ساتھ آتا ہے، یعنی لفظ میں تو یہ ہو کفیٰ باللہ، کافی ہے اللہ کے ساتھ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ خلاف قیاس آپ کہہ لیں اس کو۔ کفا باللہ کا مطلب اللہ کافی ہے، وکیلا کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ نے کسی بھی مرد کے لیے، من قلبینی، دو دلوں میں سے، یہ من اضافی ہے، یعنی دو دل نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں یا جوف میں، اندر سینے میں۔ جوف کسی بھی چیز کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں، تو چونکہ ظاہر ہے یہاں دل جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، لہذا ہم اس کا ترجمہ سینے سے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے لیے دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللائی، اللائی کا معنی اللتی، وہ بیویاں، تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو۔ ظاہر یظاہر مظاہرتاً، زہار کرنا۔ زہار کیا ہوتا ہے یہ تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امہاتکم، ان کو نہیں بنایا تمہاری مائیں، ام کی جمع امہات آتی ہے عربی میں، تمہاری مائیں نہیں بنایا، یعنی وہ بیویاں تمہاری جن سے تم زہار کرتے ہو، ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم، ادعیاء یہ بھی جمع ہے، ادعیاء کہتے ہیں جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں نا، یعنی جس کو باپ کی طرف نسبت کر کے دعا سے نکلا، یہ پکارا جائے، دعا کا معنی پکارنا۔ ادعیاء یعنی جس کو پکارا جائے، یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، یعنی ایک اس کے لفظی ترجمے میں نہ جائیں آپ، لفظی ترجمے میں تو جس کو پکارا جائے، کیا مطلب؟ جس کو باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، یعنی منہ بولا بیٹا، جس کو بیٹا بنا لیا جائے، جس کی نسبت بیٹے کی طرف کر دی جائے، تو اردو میں اس کا آسان ترجمہ ہے منہ بولا بیٹا۔ وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، یعنی حقیقی بیٹے۔ ذالکم قولکم، یہ سب باتیں تمہارے قول ہیں، بافواہکم، تمہارے منہ کے قول ہیں۔ افواہ فوہ کی جمع ہے، فوہ منہ کو کہتے ہیں، افواہ اس کی جمع آتی ہے، اردو میں لفظ کہتے ہیں نا افواہیں پھیلا رہا ہے، کیا مطلب؟ منہ سے نکلی ہوئی باتیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم، تمہارے منہوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی صرف ان کی حقیقت یہی ہے کہ منہ سے تم نے بولا اور ہوا میں تحلیل ہو گئی، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کرتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ راستہ دکھاتا ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ ادعوہم، انصر کی طرح، انصرو کی طرح، اصل میں تھا ادعو، پڑھا جاتا ہے ادعو، ادعوہم، ان کو پکارو، لآبائہم، اپنے باپوں کے لیے، یعنی باپوں کی طرف نسبت کر کے جو حقیقی باپ ہیں۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کی نظر میں۔ اقسط، قسط، انصاف کو کہتے ہیں، یہ زیادہ سیدھی بات ہے اللہ کی نظر میں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تم نہیں جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ہم محذوف ہے یہاں پر، فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، یعنی دینی بھائی ہیں تمہارے۔ وَمَوَالِيكُمْ، مولا عربی میں دوست کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو آقا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو بہت وسیع لفظ ہے یہ۔ ولی یولا عربی میں نا، ولی یلی،
ولی یلی اس کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. سمیع یعنی حسیبہ یحسب والے باب سے. تو کوئی بھی آپ کے قریب ہو, کسی بھی لحاظ سے کوئی رشتہ ہو, تو اس کو بھی مولا کہہ دیا جائے. کارساز کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جو آپ کے کام بناتا ہے. جیسے اللہ نے اپنے بارے میں بھی کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں. نعم المولا, کیا بہترین مددگار ہے. تو بہت سارے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پر دوست کے معنی میں کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, فی ما اس میں, اخطأتم بہ جس کے ساتھ تم غلطی کر چکے ہو, یعنی جو تم سے خطا ہو گئی اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. غلطی سے تمہارے منہ سے نکل گیا کوئی لفظ, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, یعنی یہاں بھی جناح کا لفظ محذوف ہے, لیکن جناح فی ما تعمدت قلوبکم, یعنی فی کا لفظ بھی محذوف ہے اور لکم جناح کا لفظ بھی محذوف ہے. یعنی اب دوبارہ ترجمہ سن لیں. لیس علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فی ما اس عمل میں, اخطأتم بہ جس عمل کے ساتھ تم خطا کر بیٹھو, یعنی جو غلطی سے تم سے ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ولیکن لیکن, ما تعمدت قلوبکم, تعمدت کا معنی عمد کرنا, عمدن کہتے ہیں نا جان کر کوئی کام کرنا, جس تمہارے دل جان کر کوئی کام کریں, یعنی جان کر تمہارے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو اور تم اللہ کے حکم کے بعد بھی جان بوجھ کر غلطی کرو, تو کیا ہے اس میں, لکم جناح فی ما, گناہ ہے تم پہ, فی اس چیز میں, ما تعمدت قلوبکم. تو یہ دنیا میں ہر کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے والی آیت یا پہلے والا سینٹنس بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے. تو ان شارٹ اللہ میاں نے جناح کا لفظ بھی حذف کر دیا, فی کا لفظ بھی حذف کر دیا. ولیکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن گناہ ہے ما ان چیزوں میں, تعمدت قلوبکم جن میں تمہارے دل باقاعدہ عمد کریں, غلطی سے نہ ہو, باقاعدہ تمہارا دل ارادہ کرے اور پھر تم وہ کام کرو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. النبی اولا بالمؤمنین, نبی جو ہیں وہ مومنین کے زیادہ قریب ہیں. اولا کا مطلب وہی ولی یلی کا لفظ جو آیا تھا نا, قریب ہونا, تو اصل میں تھا ولی یولیو, تو اسی سے مولا بھی نکلا ہے, اسی سے ولی اللہ بھی نکلا ہے, اسی سے اولیاء بھی, ولی کی جمع اولیاء آتی ہے, اور بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے, موالات. تو اولا یہ اس میں تفضیل ہے, اولا کا مطلب زیادہ قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کے زیادہ قریب ہیں, من انفسہم ان کی جانوں سے بھی, نفس کی جمع انفس, یعنی نبی مومن اپنا جتنا خیر خواہ ہے نا, نبی آپ کی جان سے بھی زیادہ آپ کے خیر خواہ ہیں. یہ مفہوم ہے اس کا. قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ قریب سے فزیکلی قریب ہونا مراد نہیں ہے, قریب سے مراد ہے خیر خواہ ہونا. خیر خواہ ہونے کو بھی کہا جاتا ہے کہ میں جتنا تمہارا قریب ہوں اتنا کوئی اور نہیں ہے, تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے, خیر خواہ ہونا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی جو بیویاں ہیں, أُمَّهَاتُهُمْ یہ امت کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ, اور رحم والے, رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو, رحم والے یعنی خونی رشتوں والے, یہ مطلب ہوگا. رحم سے مراد جو خونی رشتے ہوتے ہیں. بعضهم ان میں سے بعض, اولا ببعض وہ بعض کے زیادہ قریب ہیں. کن بعض کے, جو رشتہ دار نہیں ہیں, یعنی جو رشتہ دار لوگ ہیں وہ زیادہ قریب ہیں ببعض دوسروں کی نسبت. دوسروں سے کون مراد ہے, یہاں بھی دوسرے بعض سے بھی رشتہ دار مراد ہیں. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ, اور رحم والے لوگ یعنی جو خونی رشتے والے لوگ ہیں, بعضهم اولا ببعض ان میں سے بعض دوسرے بعض کے زیادہ قریب ہیں, یعنی یہ وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. کس سے زیادہ قریب ہے, من المؤمنین, عام مومنین سے, والمہاجرین اور مہاجرین سے. یعنی اللہ کی نظر میں جو رشتے والے لوگ ہیں, جو بلڈ ریلیشن والے لوگ ہیں, وہ عام مومنین سے اور مہاجرین سے زیادہ قریب ہیں. یعنی رشتوں کی ویلیو اللہ کی نظر میں ان لوگوں سے زیادہ ہے جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے, بلکہ عام مومنین ہیں یا عام مہاجرین ہیں. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی. الا ان تفعلوا, الا یہ کہ تم کر بیٹھو, الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف, معروفہ کوئی نیکی کا کام, کوئی نیکی تم کر بیٹھو ان کے لیے, تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کی نظر میں رشتوں کی ویلیو وہ زیادہ ہے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. کان ذالک, یہ جو اللہ کا حکم ہے,
کیا حکم اللہ نے بتایا کہ رشتوں کی جو حیثیت ہے اللہ کی نظر میں وہ اجنبیوں سے زیادہ ہے. تو یہ بات جو ہے فی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں مستورہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ نے پہلے یہ بات لکھ دی تھی کہ میں یہی حکم نازل کروں گا ہمیشہ کے لیے. تو وہی جو بات اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی تھی اب قرآن میں اس کو آیت بنا کے نازل کر دیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب ہم نے پیغمبروں سے میثاقہم ان کا مضبوط عہد لیا. وَمِن کا, اور اے نبی ہم نے آپ سے بھی عہد لیا. وَمِن نوح, اور نوح سے. وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم, اور ابراہیم سے, موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سب سے لیا میثاقاً ایک مضبوط معاہدہ, غلیظہ بہت مضبوط. یعنی میثاق ویسے بھی مضبوط معاہدے کو کہتے ہیں, غلیظاً کا مطلب اور زیادہ مضبوط. یہ ہم نے ایگریمنٹ کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ پوچھ سکے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. یہاں سچوں سے مراد پیغمبر ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا, اور ان کے سچ سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ایگریمنٹ لیا تو اللہ قیامت کے دن پھر ان سے پوچھے گا اس ایگریمنٹ کے بارے میں. تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ پیغمبر سچ ہی بولیں گے, تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ ان سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی گویا اللہ نے بتا دیا کہ یہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے امتحان لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گا جن کا جواب آپ کو پہلے سے معلوم ہے. تو اگلا پوچھے گا بھائی جب آپ کو پتہ ہے پہلے سے معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ تو گویا کہ پہلے آپ نے ان کو بتا دیا ہے. اس کا جواب یہ نہیں بھی بتایا نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے یہ سوال میں پورے اتریں گے. تو یہ ایک پیغمبروں کی گویا فضیلت بیان کی کہ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ہم ان پیغمبروں سے پوچھیں, یہ لام بھی عاقبت کے لیے, یعنی جس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے گا. کیونکہ جب تک آزمائش میں نہ ڈالا جائے تو سوال نہیں ہوتا. تو ایگریمنٹ کے ذریعے اللہ نے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈال دیا کہ کون اس ایگریمنٹ کو پورا کرتا ہے, کون پورا نہیں کرتا. اور اللہ کو پتہ ہے یہ سب ایگریمنٹ پورا کریں گے اور قیامت میں یہ سچ بولیں گے کہ ہم نے اللہ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا جس کا تو نے ہم سے معاہدہ لیا تھا, اور یہ سچا پیغام ہوگا تو اللہ اس سچ کے بارے میں قیامت میں ان سے پوچھے گا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب جو جنہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلایا. یہ جی سورہ احزاب کا پہلا رکوع ہو گیا. سورہ احزاب بڑی دلچسپ صورت ہے, اور اس صورت میں جو مضامین ہیں وہ تو آتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے جو دوسری صورتوں سے جو اس میں امتیازی حیثیت ہے نا صورت کی, وہ امتیازی حیثیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو, آپ کی اطاعت کو, اور یہ بات کہ آپ اللہ کے انتہائی محبوب ہیں, اور یہ بات کہ اللہ آپ کی لازمی مدد کرے گا, اس بات کو زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیونکہ اس صورت میں منافقین کو نشانہ یعنی منافقین پہ زیادہ رد کیا گیا ہے. منافقین مدینہ میں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے, افواہیں پھیلایا کرتے تھے. جب بھی شریعت کا کوئی حکم آتا نا تو پروپیگنڈا بہت کرتے تھے, سامنے آ کے نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کو جا کے ورغلاتے تھے اور اعتراض کرتے تھے یہ کیسا حکم ہے, یہ کیسا حکم ہے. وہ حکام آ رہے ہیں آگے, اور پھر کافروں کو بھی جا کے ورغلاتے تھے. تو ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا اچھا خاصا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت اذیت ہوتی تھی منافقین کے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے جاتے ہو تو آپ کی راہ میں جب وہ لوگ رکاوٹ ڈالیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں, تو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو, اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں. ہر اچھی بات میں نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جی اصل میں یہ تو انہوں نے اس لیے کیا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہی ہے, کوئی اچھا کام کر کے تو دیکھے, تو اتنی منفی سوچ ہے ہماری. تو منافقین کا کام یہ تھا کہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کو, منفیت کو تلاش کرنا. تو اس سے صحابہ کو, پیغمبر کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حیثیت کو بھی بیان کیا اس صورت میں, اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو فوکس کرنا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. ہم آپ سے مدد کا وعدہ کرتے ہیں کہ غالب آپ نہیں آنا ہے. اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر کا مقام اللہ کی نظر میں کم نہیں ہے, پیغمبر کو تکلیف دینا ہلکا جرم نہیں ہے. اور پھر پیغمبر کے واسطے سے پیغمبر کی ازواج کی حیثیت کو بھی بیان کر دیا کہ جو اہل بیت ہیں, جو پیغمبر کی بیویاں جن میں سب سے پہلے داخل ہیں, ان کو بھی ہلکا مت سمجھو. پیغمبر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے, تو ان کا مقام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن سکتی تھی, اس صورت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو آپ دیکھیں گے اسی طرح کے مضامین زیادہ تر اس صورت میں آئے ہیں. اسی میں اللہ نے پردے کی آیات بھی نازل کی کہ
مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو حجاب لیا کریں۔ سورۃ شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیے۔ یعنی کافر لوگ چاہتے ہیں اسلام کے کچھ احکام کو چینج کر دیں یا تبلیغ میں نرمی پیدا کر دیں، تو آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ یقیناً پیغمبر کے دل میں پہلے سے اللہ کا خوف تھا، تو اسی کو اس لیے اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو خوف آپ کے دل میں ہے اتق اللہ، آپ اس پہ قائم رہیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں اس میں نبی کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ اللہ سے ڈریں، کیونکہ آپ کے دل میں تو اللہ کا طبعی خوف اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو تو تسلیوں کی ضرورت تھی۔ تو یہ اصل میں جو منافقین ہیں اور جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان کو نا امید کرنا ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی کو حکم دے رہے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، تو نبی نے تو اللہ سے ڈرنا ہی ہے، تو اس لیے تمہاری باتوں میں پیغمبر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ نبی کو جب اللہ کہے گا کہ آپ اللہ سے ڈریے، تو یہ آیت جب منافقین سنیں گے تو وہ اور کافر سنیں گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے، بھئی اللہ نے تو ان کو بہت سخت حکم دیا ہے کہ آپ نے لچک پیدا نہیں کرنی ہے، تو ظاہر ہے یہ تو اپنے خدا کی بات مانیں گے، اپنے اللہ کی بات مانیں گے، ہماری کہاں مانیں گے، تو ان کو مایوس کرنا مقصد ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ کہ جیسے آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ایسے ہی کنٹینیو اللہ سے ڈرتے رہیے، ان کی باتوں میں متاثر نہ آئیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقین کی اتباع نہ کریں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اگر منافق آپ کو غلط بات کہتے تو پھر تو ان کا نفاق کھل جاتا نا، منافق کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ غلط بات کا حکم ہی نہیں دیتا، وہ تو اوپر سے مسلمان ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین سامنے آ کے غلط بات کا حکم نہیں دیتے تھے، لگی لپٹی باتوں سے اور صحابہ کو ورغلا کے اور غیر مسلموں کو نبی کے خلاف ورغلا کر جو ان کا ہدف تھا نا، اس ہدف میں آپ ان کے ویژن کا حصہ نہ بنیے۔ اطاعت ہمیشہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو غلط بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات مانیں، اطاعت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ویژن کو آپ پورا ہونے دیں۔ تو کیا مطلب ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی بات تو نہ مانیں، کیوں کافر تو صاف طور پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، منافقین کی بات بھی نہ مانیں۔ کیا مطلب؟ منافقین کا ویژن ہے اسلام کو کمزور کرنا، تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اسلام کمزور ہو جائے یا اللہ کے حکام میں لچک پیدا ہو جائے، تو یہ منافقین کی اطاعت ہی کہلائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جاننے والے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی بھی کافر اور منافق کی اتباع کرے گا تو اللہ کے علم سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی، اور حکیمہ کا مطلب کیا ہے کہ ہے وہ حکمت والا۔ فوری طور پر اگر وہ مدد نہیں کر رہا اور ان کافروں اور منافقین کا قلع قمع نہیں کر رہا تو یہ حکمت ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسی طرح آزمائش کے ساتھ ہی آپ کو تبلیغ میں جڑے رہنا ہے، اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ حکمت والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پچھلی آیت میں کہا کہ آپ منافقین کی بات نہ مانیں، پھر بھئی کس کی بات مانیں؟ فرمایا آپ نے ما یوحیٰ الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے نا، اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب دیکھیں دو احکام دینے کے بعد نا، پہلا حکم کیا؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور کافروں کی اتباع نہیں کرنی۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ وحی کی جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، چاہے ساری سوسائٹی ایک طرف ہو جائے۔ اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی آپ کو؟ فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد۔ مسلمان کے پاس یہ ایک ایسی بہترین چابی ہے نا، اور موٹیویشن کا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے بہترین ذریعہ اچھے عمل پہ ابھارنے کے لیے دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کہ بھئی ہم اچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس پہ اعتماد کرو، وہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا، دنیا کو ہم کیوں دیکھیں؟ دنیا تو دارالاسباب ہے اور اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسباب پیدا کرنا اور اس کو ناکام بنانا اللہ کے ہاتھ میں، لہذا اللہ حکم دے رہا ہے وتوکل علی اللہ، اے نبی آپ اللہ پہ اعتماد کریں۔ یہ ہر مبلغ کو حکم ہے، نبی کے ذریعے، صرف نبی کو حکم نہیں ہے کہ جب بھی مصیبت میں آپ پڑیں آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، پھر اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو گے تو ہوگا پتہ ہے کیا ہے، کہ اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، یعنی اللہ کام بنانے کے، وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا، تو کام بنانے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے۔ تو جو اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دے گا اور اللہ کے حکم کو فالو کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اس کا ایک شان نزول ہے
اس سے انشاءاللہ یہ آیت آپ کی سمجھ میں، آیتیں جو آگے مضمون ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ اصل میں تو عرب تھے، لیکن جو مدینہ کے عرب تھے نا، ان کی کہیں جنگ ہوئی شام کی، جب مدینہ والے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جو علاقہ پڑتا تھا، ایک خاص علاقہ تھا، وہاں زید ابن حارثہ رہا کرتے تھے، تو ان لوگوں کی جنگ ہو گئی اہل مدینہ سے، یہاں عربوں نے حملہ کیا ان لوگوں پہ، جنگ کے دوران یہ غلام بن گئے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی قوم پہ آپ قبضہ کرتے تھے تو ان کے لوگوں کو آپ غلام بنا لیا کرتے تھے، یہ رواج تھا۔ تو یہ غلام بن کے آ گئے مدینہ میں، بازاروں میں بکنا شروع ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا نکاح نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ بھئی مجھے کوئی بہت ذہین غلام چاہیے، تو بازار سے خرید کے لاؤ میرے لیے۔ حضرت خدیجہ تاجر تھیں، مالدار تھیں، تو حکیم ابن حزام گئے بازار میں، دیکھا یہ زید ابن حارثہ کو، یہ نوعمر بچے تھے، ذہین تھے، ان کو لگے کہ بھئی یہ کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، ان کو خرید کے لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو زید ابن حارثہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے غلام بن کے رہے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام ہبہ کر دیا، گفٹ میں دے دیا۔ تو اس کے بعد سے زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، بڑی محبت شفقت سے ان کو پالا۔ تو تجارتی سفر کے دوران ایک دفعہ کیا ہوا کہ شام کی طرف جب قافلہ تجارت کا جا رہا تھا، اس میں زید ابن حارثہ بھی تھے، تو اتفاق سے ان کا گزر اسی قبیلے کے ساتھ، قبیلے کے قریب سے ہوا جس قبیلے کے یہ غلام تھے زید ابن حارثہ۔ تو ان کے رشتہ داروں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے اور ہماری قوم کا فرد ہے۔ تو ان کے والدین، دادا چاچا وغیرہ جو عرب میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا، ان کو پتہ چل گیا اچھا بھئی یہ مدینہ میں فلاں مقام پہ ہوتے ہیں، تفتیش کی، تو ارادہ کیا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں اور جا کے مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے یہ غلام ہیں، ان سے بات کرتے ہیں بھئی یہ ہمیں بیچ دو، یعنی تاکہ ہم رکھ لیں، ہم یہ آزاد ہو جائے گا، یعنی ہمیں ہمارا بچہ، ہمارا غلام، یعنی ہماری قوم کا جو فرد ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گا، کیونکہ وہاں یہ غلام والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں آپ کے والد تھے اور آپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے وہ تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ زید ابن حارثہ یہ ہماری قوم کے فرد ہیں، غلام بن کے آ گئے تھے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیچ دیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی زید ابن حارثہ کو میں اختیار دیتا ہوں، وہ چاہیں تو تمہارے ساتھ چلے جائیں، بیچنے کی بات نہیں، یعنی فری میں، مفت میں چلے جائیں تمہارے ساتھ، میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لو ان کی رضا کس میں۔ تو والدین نے پوچھا حضرت زید ابن حارثہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا، اس کو میں ترجیح دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی تم غلام بن کے رہ رہے ہو، غلامی میں تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اور تمہارے والدین ہیں، تمہارے قبیلہ ہے، تمہاری قوم ہے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ نہیں، اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کے چلے گئے، اور تسلی بھی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ جب ہمارا بچہ یہاں پر خوش ہے تو اسی میں اس کی رضا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی کہ بھئی یہ میری غلامی میں رہنے پر اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اپنے والدین پر نبی کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک بات، نمبر دو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں، یہ دو اہم باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ غلام بننا آپ نے قبول کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کیا، دو احسان اور کیے آپ کے اوپر، آپ کو آزاد بھی کیا، اور ایک مزید احسان یہ کیا کہ آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی آزاد کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے بلکہ اپنا بیٹا بنا لیا، اپنی اولادوں کی طرح۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو بیٹا بنا لیا کرتے تھے تو اس کو سچی مچی کا بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا پھر، اور اس کو نام ولدیت میں بھی اس کا نام ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، لوگ لے پالک بچہ لیتے ہیں تو کہیں شو نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں دنیا کو یہ ہمارا ہے، اور ولدیت میں اپنا نام بھی ڈال دیتے ہیں۔
تو اس دن کے بعد سے حضرت زید ابن حارثہ کو پھر زید ابن محمد کہا جانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا ایک لقب تھا حب رسول اللہ. حب عربی میں کہتے ہیں انتہائی محبوب کو, یعنی بہت زیادہ نبی کے چہیتے, جس کو اردو میں ہم چہیتا کہتے ہیں. اتنے چہیتے تھے کہ حضرت کسی عورت نے چوری کی نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو لوگ یہ چاہتے تھے عرب کہ یہ عزت دار عورت ہے, اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو قبیلے کی بدنامی ہے اس میں, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو اس سفارش کے لیے نا انہوں نے انتخاب کیا زید ابن حارثہ کا, کہ بھئی زید ایسے چہیتے ہیں کہ نبی ان کی بات رد نہیں کرتے, تو ہم زید کے ذریعے سفارش کرواتے ہیں. تو زید ابن حارثہ کے پاس لوگ آئے, تو حضرت ابن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. اور پھر فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی کمتر جرم کرتا اس کو پوری سزا ملتی, اور جو عزت دار جرم کرتا تو اس کی سزا وہ لوگ معاف کر دیتے تھے. تو یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اتنے چہیتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا, بھئی آپ کے ذریعے سفارش کروائی جائے تو شاید آپ سفارش کو قبول کر لیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. بہرحال اس واقعے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زید ابن حارثہ تھے ان کو نبی کے نام کی طرف منسوب کیا جانے لگا, زید ابن محمد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک اور احسان کیا کہ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی تھیں ان کا نکاح کرا دیا زید ابن حارثہ سے. یہ ایک عرب میں یہ بہت ہی اچھمبے کی بات تھی, کیونکہ عرب جو تھے وہ کفاءت کے معاملے میں کفاءت کے معاملے میں ہم پلہ, اس میں قوم کو اور نسب کو سب سے اوپر رکھتے تھے. کیونکہ مدینہ کے جو عرب تھے, بہرحال یہ حضرت زید ابن حارثہ کے جو قبیلہ تھا وہ بھی عرب تھے, لیکن یہ لوگ ان سے اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ عربوں میں جب کسی پر ایک دفعہ غلامی کا دھبا لگ جاتا تھا نا, وہ پھر موت تک ہٹتا نہیں تھا, چاہے اس غلام کو آزاد ہی کر دیا جائے. تو زید ابن حارثہ پر ایک غلامی کا دھبا لگ چکا تھا کہ یہ کسی وقت ایک طویل عرصے تک یہ غلام رہے ہیں. تو غلام آزاد ہونے کے بعد بھی نا اس کا وہ بہرحال مقام نہیں ہوتا تھا کہ نکاح میں کسی آزاد عورت کو اس کے حوالے کر دیا جائے, اور پھر آزاد بھی عام آزاد نہیں, جو عربی الاصل اور قریشی ہاشمی اور نبی کی پھوپھی ذات, یعنی اس سے بڑا تو کوئی نسب ہو نہیں سکتا نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ تم زید ابن حارثہ سے نکاح کر لو. تو چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں تو زید ابن محمد کہا جاتا تھا اس وقت, یعنی میرے اس بیٹے سے نکاح کر لو. تو حضرت زینب نے کر لیا, لیکن بنی نہیں, کیونکہ بہرحال ایک حضرت زینب کو ایک احساس تھا اپنی برتری کا. نکاح میں جو کفات کے حکام ہے نا کہ نسب اور خاندان یہ سب چیزیں دیکھی جائیں, اس کی بڑی حکمت یہی ہے کہ عورت جب کسی بھی لحاظ سے عرف میں جس کو کمتر سمجھا جاتا اس سے بھی نکاح کرتی ہے نا, تو وہ پھر کیونکہ عورت نے ماتحت بننا ہے شوہر کے, تو وہ پھر رشتہ چل نہیں پاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو عزت دی, مقام دیا, اور حضرت زینب کو آپ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا, مگر آپس کی چپکلش تھی اور وہ نکاح چل نہیں سکا. تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا حضرت زینب کو طلاق دینے کا. حضرت زینب پہلے بھی اس نکاح پہ دل سے خوش نہیں تھیں, نبی کے کہنے پر آپ نے نکاح کیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے کہ بھئی اگر زید ابن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ظاہر حضرت زینب پھر سوچیں گی کہ میں نے تو نبی کے حکم پہ یہ کام کیا تھا, جبکہ وہ ذہنی طور پر اس پہ آمادہ نہیں تھیں, وہ اس کو اپنا کفو ہم پلہ نہیں سمجھ رہی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور زید ابن حارثہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم زینب کو طلاق مت دو. لیکن زید ابن حارثہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ نبی کے آرڈر کے باوجود آپ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں, حضرت زید ابن حارثہ کو تنبیہ بھی کی گئی کہ جب نبی نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اس کی مخالفت کیوں کی. حضرت زید ابن حارثہ کو تنبیہ کی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب کی تلافی کا ایک ہی راستہ تھا کہ حضرت زینب کا ایسی جگہ نکاح کرایا جائے جو ان سے کئی گنا بہتر ہوں, صرف بہتر نہ ہو بلکہ بہت زیادہ بہتر ہوں, تاکہ وہ تلافی ہو سکے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر خود نکاح کا پیغام حضرت زینب کو بھیج دوں تو, لیکن ایک چیز مانے ہوتی تھی. اب یہ مصلحت تو اس میں بہت زیادہ تھی, حضرت زینب
اس سے خوش بھی ہو جاتی, ان کو ایک مقام مرتبہ بھی مل جاتا, مسلم سوسائٹی میں بھی مقام مل جاتا, اور وہ ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا تھا. آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے وہ حضرت, یعنی جو والدہ کے بھائی کو کیا کہتے ہیں, ماموزاد بھائی, تو آپ کے ماموزاد بردر بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ظاہر ہے وہ تو سید الانبیاء تھے, اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ عرب کیا کہیں گے. عرب تو منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی کو بہو سمجھتے ہیں, تو عرب یہ بولیں گے یہ تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو یہ نکاح کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے, اور جب اللہ آرڈر دے دے تو پھر نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ملامت کی پرواہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو انسان کے بنانے سے نہیں بن جاتا کوئی, یعنی ظاہر ہے اس سے تو پورا اسلام کا ایک نظام جو رشتہ داری کا وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا نا. آپ خود سوچیں اگر اسلام میں اجازت ہوتی فلاں کو بہن بنا لو, فلاں کو خالہ بنا لو, فلاں کو پھوپھی بنا لو, فلاں کو تایا بنا لو, تو اس سے وراثت کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا, اور پردے کے سارے مسائل ڈسٹرب ہو یعنی تباہ و برباد ہو جاتے. آپ کو جب کسی لڑکی سے گپ شپ لگانی ہوتی آپ اس کو بہن بنا لیتے, تو پردے کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جاتا ہے. یعنی یہ تو 100% غلط تھا عربوں کا نظام, اور اسلام اگر اس کو چینج نہ کرتا یہ تو اسلام پر بہت بڑا الزام تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ بھئی زید ابن حارثہ جو ہے وہ زید ابن حارثہ ہی ہیں, وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. تو وہ منہ بولے بیٹے ہو سکتے ہیں, حقیقی بیٹے نہیں ہیں, لہذا ان کی زوجہ جو ہے وہ آپ کی بہو نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہے تو اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس میں مصلحت بھی ہے تو پھر عرب سے ڈر کے آپ کو اس نکاح سے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ کا نکاح. بلکہ اللہ نے کیا کیا کہ آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کر دیا. زوجنا کہا, اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا نکاح کر دیا, یہ آپ کے لیے حلال ہے, آپ کی زوجہ ہیں یہ. تو اور پھر عربوں نے جو بہت زیادہ تانے دیے مشرکین نے, تو نبی کو اللہ نے بہت زیادہ تسلی دی ان آیتوں میں کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ ان بیہودہ باتوں سے متاثر ہوں اور بیہودہ تانوں سے متاثر ہوں, یہ کسی پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے. پھر اللہ نے ان آیات میں بتایا کہ دیکھو اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں کے کہنے سے حقائق چینج نہیں ہوتے. تو ان میں 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی, تو وہ یہاں سے وہ مثالیں اور یہ حکم شروع ہوتا ہے. اب میں اس کی تفسیر کرتا ہوں. فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ نے کسی مرد کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں. عرب یہ کہا کرتے تھے کہ جو بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا حقیقت کے مشاہدے کے خلاف ہے. جنگوں میں لوگوں کو تم قتل کرتے ہو, سینے بھی چاک ہو جاتے ہیں, تو آج تک کسی کے سینے سے 2 دل نہیں نکلے ہیں. تو یہ بات جیسے فضول ہے کہ جو ذہین ہوتا ہے 2 دل ہوتے ہیں, حالانکہ مشہور تو ہے, تو ہر مشہور بات صحیح نہیں ہوتی. تو اسی طرح منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہو جائے گا, یہ بھی غلط ہے. تو آگے ایک اور مثال سے اللہ نے سمجھایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن, اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو, امہاتکم تمہاری مائیں بھی نہیں بنایا. زہار کیا ہوتا تھا, عرب لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے اپنی بیوی کو انتی علیہ کظہری امی, آج سے تم ایسے ہے جیسے میری ماں, یعنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دیتے تھے, کیونکہ ماں کے تمام اعضاء مرد پہ حرام ہوتے ہیں. تو کسی بھی عضو سے جو یعنی جو حرمت میں جس سے احترام جھلک رہا ہو ایسے عضو سے تشبیہ دیتے تھے. پھر ہمیں وہ یہ سمجھتے تھے اب اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو گیا ہے, یعنی اس سے اب ہمیشہ کے لیے ہم بستری حرام ہو گئی ہے, کیونکہ ہم نے اس کو جب ماں کہہ دیا ہے, ماں جیسا کہہ دیا ہے, تو ماں جیسا جب کہہ دیا تو وہ ماں جیسی بن گئی. اب تو ماں کی طرف تو شہوت سے دیکھنا بھی حرام ہے. تو سورہ مجادلہ میں اس پر آیات نازل ہوئی 28ویں پارے میں, ہم جب وہاں جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ اللہ نے بتایا کہ بیوی تمہاری ماں نہیں ہوتی, تو ماں کہنے سے وہ ماں تھوڑی بن جاتی ہے. ہاں یہ جملہ غلط ہے, اس کی تمہیں سزا ملے گی, لہذا جب تک کفارہ نہ دو بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے, تاکہ ایسے غلط الفاظ زبان سے نکالا نہ کرو. تو اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ تم جب اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہو, ان کو ماں سے تشبیہ دے دیتے ہو, تو وہ ماں تھوڑی بن جاتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو کہہ دے نا کہ تو میری بیوی نہیں ہے, تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ طلاق کا جملہ نہیں ہے, جھوٹی خبر ہے یہ. ظاہر ہے وہ تمہاری بیوی ہے, تمہارا نکاح ہوا ہے اس سے, 2 گواہوں سے ثابت ہے, ڈاکومنٹس ہے تمہارے پاس, ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتے تو میری بیوی نہیں ہے, تو اس سے طلاق نہیں ہوتی, بلکہ اس جھوٹا سینٹنس ہے. وہ کہے گی بھائی میں ہوں, تمہارے نہ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں جب تک نکاح ختم کرنے کا کوئی جملہ استعمال کرے گا نا, طلاق دے گا یا کہے گا آج سے تو مجھ پہ حرام ہے, تو وہ جملے جن سے نکاح ٹوٹتا ہے, تو توڑنے کا جب تک لفظ نہیں ہوگا یا وہ
کلام جس سے نکاح ٹوٹنے پر دلالت نہیں ہوگی اس وقت تک نکاح نہیں ٹوٹتا. تو اسی وجہ سے بیوی کو بہن کہہ دیا یا بیوی کو یہ کہہ دیا, بلکہ سری لفظوں میں ماں یا بہن کے بجائے یہ بھی کہہ دیا نا تو میری بیوی نہیں ہے, تو بھی یہ جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ جن عورتوں سے تم اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہو, ان کو ماں سے تشبیہ دیتے ہو, تو وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی. اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے. لہذا جب حقیقی بیٹا نہیں ہے تو ان کی بیوی بہو بھی نہیں ہے, ان پہ وراثت کے حکام بھی نہیں ہوں گے. تو اور آگے اللہ نے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم, یہ سب تمہاری باتیں تمہارے منہ سے نکلی ہوئی, کہ سینے میں 2 دل ہونا اور بیوی ماں ہو بیوی کو ماں کہہ کے یہ فرض کر لینا کہ اب ماں ہی بن گئی ہے یہ, یا منہ بولے بیٹے کو یہ کہہ دینا کہ یہ سگا بیٹا بن گیا, یا کسی عورت کو بہن کہہ دیا. آج کل لوگ بہن بنا کے اس کو گھومتے رہتے ہیں, انجوائے کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کہ بھئی ہماری بہن ہے. تو بھئی پردے کے حکام تھوڑی ساقط ہوں گے اس سے, نہ وراثت ملے گی اس کو. تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق, اللہ حق بات کہتا ہے. وہ عرف سے لوگ کیا کہتے ہیں ان چیزوں سے اللہ متاثر نہیں ہوتا. وہو یہدی السبیل, اور اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تمہارا کلچر سیدھا راستہ نہیں بتاتا, کلچر تو اس کی اجازت دے رہا ہے. اب دیکھیں کلچر نے کیا کیا گوروں کے یہاں, گوروں نے کسی نے کتے کو اپنا بیٹا بنا لیا نا کہ وراثت ساری اس کو ملے, تو اس کو مل جاتی ہے وراثت. تو کلچر تو انسان کو یہ اس طرف لے کے جاتا ہے, کبھی ہومو سیکشولیٹی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے, کبھی جہیز کی طرف لے کے چلا جاتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں ان چیزوں کو دوبارہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا, جو بہت دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں. تو کلچر تو غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے بسا اوقات. اللہ فرماتے ہیں وہو یہدی السبیل, اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہے. یہاں یہ بات ایک سمجھ لیں کہ بالفرض اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جس کے سینے میں 2 دل ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ کسی بچے کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں, کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی 1 آنکھ غائب ہوتی ہے, یا 3 آنکھیں ہو جائیں تو, یا 2 دل ہوں, تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. یعنی اگر کہیں ایسا واقعہ ہو جائے نا کہ بچہ پیدا ہوا اس کے سینے میں 2 دل ہیں, تو جیسے ہوتا ہے جینز کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اندر, جو کیمیکل کا جو ایک بیس کمپیئر جسے میڈیکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو بچے کے جو عضو ہے وہ آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ 2 ہو سکتے ہیں 3 ہو سکتے ہیں. تو اس آیت کے منافی نہیں ہے. یعنی کل فیوچر میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ پیدا ہو اس کے سینے میں 2 دل ہوں, تو آپ کہیں قرآن تو کہہ رہے اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 دل کسی کے سینے میں نہیں ہو سکتے یا 6 انگلیاں نہیں ہو سکتی. قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں ان کے سینوں میں 2 دل ہیں, تو تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. اللہ سینوں میں 2 دل ذہین لوگوں کے پیدا نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ذہین اللہ نے کسی کو بنانا ہو تو ایسے مرد کے دل میں اللہ 2 دل پیدا کر دے. ہاں کسی بیماری کے باعث کسی کے 2-3 دل ہو جائیں, یا آدھا دل ہو, یا آدھا دھڑ ہو, یا ڈبل انگلیاں نکلی ہوئی ہوں, یا 2 جڑے ہوئے بچے پیدا ہوں, یہ تو کسی بیماری کے سبب سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ قرآن کی آیتوں کو اسی سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے جس میں وہ نازل ہوئی ہیں. تو نازل کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو ذہین ہوتے ہیں ان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں, تو اللہ نے اس کی نفی کر دی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. 2 دل نہیں ہوتے, جو ذہین ہوتا ہے اس کے سینے میں بھی 1 ہی دل ہوتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم, ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو. ہوا اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. یعنی تمہیں تو لگے گا کہ بھئی وہ جب نسبت اپنے حقیقی باپ کی طرف چاہ ہی نہیں رہا ہے, اس کو محبت ہی سوتیلے سے ہے یا اپنے سرپرست سے ہے, تو تمہیں تو ایسا لگے گا کہ سرپرست کی طرف نسبت کر دو, لیکن یہ غلط ہے. اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے کہ جو حقیقی باپ ہے اسی کی طرف نسبت کی جائے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اور اگر تمہیں ان کے باپ دادا معلوم نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی کچرے سے کوئی عورت جو ہے نا اپنے بچے کو معاذ اللہ معاف فرمائے کچرے میں پھینک کے چلی جاتی ہیں. کوئی عیدی سینٹر سے کوئی بچہ ملا, باپ ہی کا نہیں پتہ چل رہا اس کا, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ایسے بہت سے بچے ہوں گے جن کے باپ کا علم نہیں ہوگا, تو ان کے لیے کیا کریں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. کیا مطلب؟ دینی لحاظ سے اپنا بھائی کہہ سکتے ہو, ان کی نسبت بھی اس شخص کی طرف نہیں کر سکتے جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے. وَمَوَالِكُمْ, اور وہ تمہارے دوست ہیں. یہ بھائی ہی کی تفسیر ہے کہ اپنا دینی بھائی اور دوست سمجھو, ان کو اچھا سلوک کرو. یعنی اللہ تمہیں اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, لیکن نسبت چینج کرنے کی اجازت نہیں. اخوانکم فی الدین کا مطلب وہ اخوانکم فی الارحام نہیں ہے, وہ رحم میں تمہارے بھائی پھر بھی نہیں ہیں, دینی بھائی ہیں. بس دینی بھائی ہی رکھو ان کو. ایسا نہ کرو کہ سگا بھائی بنا کے اپنے باپ کا نام اس کے جو ہے اس کے ولدیت کے خانے میں ڈال دو, یہ کام مت کرو.
ہمیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ اب تک جو مجھے جہاں تک معلومات ہیں ہمارے ہاں نادرہ میں سرپرست کا کوئی ولدیت کا خانہ ہی نہیں ہے. شاید اب کر دیا ہو, اللہ کرے, کچھ خبریں آ تو رہی ہیں. اب بعض دفعہ کسی بچے کا علم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے. جنگوں میں ایسے بچے مل جاتے ہیں, عیدی سینٹر میں مل جاتے ہیں یا اور کسی ٹرسٹ میں, باپ کا پتہ نہیں ہوتا, مائیں پھینک کے جھولے میں چلی جاتی ہیں. تو نادرہ کے جو خانہ ہے نا والدین کا, اس میں ایک سرپرست کا نام بھی ہونا چاہیے. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر اپنا نام نہ ڈالیں, جیسے کسی نے بچہ لے کے پالا, اس کا نام اگر نہ ڈالیں ولدیت میں, تو پھر کس کا نام ڈالیں؟ تو ہم یعنی سرپرست کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے نا کہ باپ ہے یا سرپرست ہے, تو ایک خانہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس کا باپ کا علم نہیں ہے, تو بھائی میں باپ تو نہیں ہوں لیکن سرپرست ہوں اس کا. تو اللہ کرے کوئی محنت ہو اور ایسا بھی کوئی خانہ آ جائے, ورنہ پھر لوگ پھر جھوٹ میں جو ہے نا, جو باپ نہیں ہے اس کا نام ڈال دیتے ہیں اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے, ورنہ آگے اس بچے کی ڈاکومنٹیشن میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں, یہ اللہ نے اس کو حرام اور ناجائز عمل قرار دیا ہے. بچے کی ولدیت میں بچے کے باپ ہی کا نام آئے گا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے وہ غیر مسلم باپ ہی کیوں نہ ہو. بچہ مسلمان بھی ہو جائے نا تو اپنے ہندو یا عیسائی باپ کا نام ہٹا نہیں سکتا. اسلام میں چونکہ نسب کی بہت زیادہ اہمیت ہے, غیر مسلموں کے ہاں نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام تو خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے, جس پر میں 20 دفعہ بات کر چکا ہوں. تو اسلام میں ولدیت کی تبدیلی کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو اور اسی میں ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو ماں کا ایگ جو ہے وہ ایک عورت کا ایگ کسی دوسری عورت میں رکھ دیا جاتا ہے IVF کے ذریعے, یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ اس سے جیسے بچے کی باپ میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا, تو ماں کے مصداق میں بھی کنفیوژن, اسلام اس کو جائز نہیں سمجھتا. کیونکہ ماں کسے کہتے ہیں کہ جس کے ایگ سے, جس کے سیل سے بچہ بنا ہو اور اس کے خون اور بلڈ سے ہی اس بچے کی پرورش بھی ہوئی ہو اور جنا بھی اسی نے ہو. حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا. تو یہ جو پروسیس ہے نا, جو عورت اس پروسیس سے گزرے گی اس کو بچے کی ماں کہا جائے گا. اب لبرل اور سیکولر لوگوں میں کیا ہو رہا ہے, جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک عورت کا ایگ لے کے کسی جو IVF کے ذریعے نا مد کے اسپم سے ملایا, جب زائگوٹ بن گیا تو وہ رکھ کے کسی اور عورت کے پیٹ میں رکھ دیا, اس کو رحم میں رکھ دیا, جنتی کوئی اور ہے کسی اور کا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ماں کا جو مصداق ہے نا اس میں کنفیوژن پیدا ہوگی, اور ماں کے حقوق میں بھی بڑی کنفیوژن پیدا ہوگی. بچے کو آپ کیا بتائیں گے کہ اس لحاظ سے تو یہ تمہاری ماں ہے کہ اس کے سیل سے اللہ نے تمہیں بنایا, لیکن اس لحاظ سے تمہاری ماں یہ ہے کہ جنا اور تکلیف اس نے اٹھائی ہے. تو اس لیے علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. چاہے ایک مرد کی 2 بیویاں ہی کیوں نہ ہونا, تو ایک بیوی کا ایگ دوسری بیوی کے رحم میں نہیں رکھا جا سکتا. ہاں IVF کے ذریعے اسی عورت کے رحم میں رکھا جا سکتا ہے جس کا ایگ ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اسلام جو ہے ماں اور باپ کے مصداق میں کنفیوژن نہیں چاہتا. وجہ اس کی ہے کہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. یہ اسلام میں جو ہے نا رشتوں کو بہت زیادہ ویلیو دی گئی ہے. جو حقیقی باپ ہے وہی باپ ہوگا, جو ماں ہے وہ پوری ماں وہی ہوگی اس کی. ہاں دودھ پلانے سے جو ہے وہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, اس کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو ماں کے حقوق ہوتے ہیں. صرف اتنا رشتہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. تو اس بیس پہ اس کو احترام دیا ہے اسلام نے. لیکن وہ والا اسٹرانگ رشتہ کہ جو ماں جنتی ہے اور جس کے ایگ سے اللہ نے بنایا, جس کے گوشت پوشت سے اللہ نے بنایا بچے کو, وہ والا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں دیتا. اسی وجہ سے وراثت بھی رضائی ماں کی جو وراثت ہے وہ بچے میں نہیں بہ جاتی. رضاعت سے وراثت ثابت نہیں ہوتی, صرف نکاح حرام ہوتا ہے. وراثت اسی ماں کو ملے گی اور اسی ماں کی وراثت بیٹے کو ملے گی جس کے ایگ سے اللہ نے بنایا ہو اور جس نے اس کو جنا ہو. تو رشتہ داری کی اسلام میں جو ہے نا اس میں کنفیوژن نہیں چاہتا اسلام. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے باپ دادا کا علم نہیں ہے تو بھی غلط باپ کا نام ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. دینی بھائی سمجھو اور دوست سمجھو ان کو. وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں یہاں سے اس کی تفسیر شروع کروں گا. سورہ احزاب کا پہلا رکوع اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 17 آیت کے اس حصے سے شروع کروں گا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. یہاں سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.